صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات ہمارا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں، بڑے مرتبے اور بڑے درجات عطا کیے، قیامت والے دن بھی دے گا اور جنت میں بھی عطا کر دیے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے بلند آواز سے بولیے سردار ہیں۔ مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا کہ جس نوجوان کی زندگی مکمل ہو جائے، زندگی میں فوت ہو جائے، ہے جوانی، جب وہ جنت میں جائے گا نا تو ان نوجوانوں کے سردار امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے، تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو زیادہ مقبول ہو اس کا امتحان بھی اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مقبولیت، زیادہ اللہ کا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو شہزادوں کو عطا کیا، اور دنیا والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ جس بندے سے میں پیار کرتا ہوں، جس بندے کو اپنا قرب دیتا ہوں، پھر زندگی کے اندر ان کو آزماتا بھی ہوں، پھر دیکھتا ہوں میری آزمائش کے اندر یہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ اور حالانکہ اللہ کو سارا ہی پتا ہے کون آزمائش کے قابل ہے اور کون آزمائش کے قابل نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں آزمایا، میدان کربلا میں آزمایا اسی خاندان کے چند افراد کو۔ امام حسن میدان کربلا میں نہیں تھے، لیکن ان کے شہزادے تھے۔ حضرت امام حسین خود بھی تھے، اپنی اولاد کو بھی لے کر گئے، اور تو کوئی نہیں تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس کو جس انداز میں آزمایا جائے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدہ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے، بڑے بیٹے حضرت امام حسن، پھر امام حسین، اور تیسرے بیٹے کا نام محسن
بلند آواز سے بولی کیا نام ہے؟ محسن. 3 شہزادے اور 2 شہزادیاں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم. بولیے ذرا کیا کیا نام ہے؟ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم. کتنے ہو گئے؟ 5. تو حضرت سیدہ النساء فاطمہ الزہرا آپ کی اولاد میں سے 5 لوگ ہیں. 5. اور ان 5 کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص میدان کربلا کے اندر تشریف فرما تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں آزمایا اور اس امتحان کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی. اور یاد رہے کہ امام حسن کا نام حسن ہے، امام حسین کا نام حسین ہے. کیوں؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی ان کا نام رکھو. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں ہو سکتا، اس کا نام رکھیں گے ان کے نانا. تو نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں بھی اس کا نام نہیں رکھوں گا، ان کا نام اللہ خود ہی رکھے گا. کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ تو اتنے میں جبریل آ گئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، لاجواب بے مثل و بے مثال نبی ہارون علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے، ایک کا نام تھا شبر، ایک کا نام تھا شبیر. تو شبر کے نام پر جو پہلا بیٹا ہے اس کا نام رکھ دیجئے حسن، کیونکہ شبر کو اگر عربی میں پڑھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے حسن. تو حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے نام پر حضرت علی کے بھی بڑے بیٹے کا نام رکھا گیا حسن. ان کا نام تھا شبر، ان کا نام ہے حسن. پھر جب دوسرے شہزادے پیدا ہوئے تو ان کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا شبیر اور ان کا نام ہے حسین. یہ بات یاد رہے گی. شبر اور شبیر ان کے نام پر ان کے نام رکھے. آخر ان میں کیا خصوصیت تھی؟ ان کے اندر کون سا ایسا مرتبہ تھا کہ اللہ نے فرمایا وہ بندے اچھے ہیں، ان کے نام اچھے ہیں؟ آلے علی کے نام بھی انہی کے نام پر ہونے چاہیے. آخر ان کے اندر کیا فضیلت تھی؟ وہ فضیلت یہ تھی، علماء نے لکھا بیت المقدس، بیت المقدس کے اندر قندیلوں کو روشن کرنا. قندیل لائٹ دیتی ہے، قندیل ہوتی ہے لائٹ دینے کے لیے جیسے چراغ ہوتا ہے. تو قندیلوں کو روشن کرنے کی ذمہ داری شبیر اور شبر یہ دونوں بھائیوں کی تھی. اور لائٹیں روشن بھلا کیسے کرتے تھے؟ اب دیکھیں بیت المقدس اللہ کا گھر ہے، اس کی مسجد ہے اور مسجد اقصیٰ بھی اس کا نام ہے. بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ایک ہی بات ہے. اور اللہ نے 15ویں پارے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک کو اللہ نے سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر ہزاروں قندیلیں روشن کی جاتی تھیں رات کے وقت تاکہ اللہ کے گھر کے اندر روشنی ہی روشنی ہو، اچھا لگے، سونا لگے. اور یہ ڈیوٹی تھی شبر اور شبیر کی. علماء نے لکھا ہے کہ وہ قندیلیں روشن ہوتی تھیں دنیا کی آگ سے نہیں، آسمانی آگ سے. آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس آگ کے ذریعے شبیر اور شبر یہ دونوں ان کی ڈیوٹی تھی جتنی قندیلیں لگی ہیں سب کو روشن کیا جائے. ایک دن دل میں خیال آیا کہ آسمان کی روشنی کے بغیر ہی ان کو روشن کر دیا جائے. تو دنیا کی آگ لی اور قندیلیں روشن کی. جیسے قندیلیں روشن کی تو ان دونوں کا وصال ہو گیا، دونوں کو موت آ گئی. وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا آسمان کی آگ سے ان کو روشن کیا جائے، دنیا کی آگ سے ان کو روشن نہ کیا جائے. یہ انداز خدا ہے. اللہ
مرضی ہے تو چاہے تو زندہ رہنے دے، چاہے تو اپنی بارگاہ میں بلا دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو بہرحال وہ شبیر و شبر تھے، اور ادھر حضرت علی کی اولاد میں ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تک کسی مسجد میں، اللہ کے گھر میں لائٹیں روشن رہتی ہیں، آسمان کے نورانی فرشتے ان بندوں کے حق میں بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان بندوں کی جو اللہ کے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، گھر کو خوبصورت تو بنا دیا، آباد کون کرے گا؟ آباد کون کرے گا؟ تو آبادی کا اعلان بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ آباد منافق نہیں کرے گا، کافر نہیں کرے گا، مشرک ہندو عیسائی نہیں کرے گا، یا کوئی اور بد مذہب نہیں کرے گا۔ کلمہ پڑھے صحابہ کو گالیاں دے، کلمہ پڑھے اہل بیت کو گالیاں دے، وہ مسجد کو آباد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے یہ بات بالکل عیان ہے اس 15ویں صدی کے اندر۔ آج کی رات 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے، رات 10ویں ہے، صبح دن 10واں ہے۔ کئیوں کی مسجدیں بند ہیں، کئیوں کی مسجدیں ہے ہی نہیں، وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ کئیوں کی مسجدیں بند، کئیوں کی مسجد ہے ہی نہیں، بازاروں کی زینت۔ تو پھر کون ہے حق پر؟ کون ہے سیدھے رستے پر؟ کون ہے اللہ والا، اس کے گھر کو آباد کرنے والا؟ تو قصہ مختصر یہی ہے، وہ اس دور کے اندر ایک ہی جماعت ہے جس کا نام اہل سنت ہے۔ انہوں نے اللہ کے گھروں کو بھی آباد کیا، یہاں آ کر اللہ کا بھی نام لیا، مصطفیٰ کا بھی نام لیا، اور مصطفیٰ کے نوازوں کا بھی نام لیا۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ سمجھتے ہیں، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 69۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنیے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا کہ تم جو اللہ کی راہ میں جان دے دے اس کو مردہ گمان نہیں کرنا، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں زندہ بھی ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دو باتیں، شہید زندہ بھی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، کمال کی بات۔ اور یہ آیت مقدسہ اللہ تعالیٰ نے، علماء نے لکھا، یا غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ ان کے حق میں نازل کی، یا غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد تھی 70۔ کتنی تعداد تھی؟ 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے، ان کے حق میں اللہ نے یہ آیت مقدسہ کو نازل کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، شہید جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو ان کے روحیں سبز پرندوں کی طرح صبر پرندوں میں جنت کا نظارہ کرتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں، نظارہ کرتی ہیں، عیش و عشرت میں رہتی ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں، مولا تو نے ہمیں تو یہ مقام دے دیا، تو جو ہمارے پچھلے ہیں ان کو کون بتائے گا کہ اللہ کی راہ میں سر کٹانے کا مقام یہ ہے، جان دینے کا مقام یہ ہے، جنت میں اعلیٰ زندگی، رب کی بارگاہ میں مقبولیت۔ ہم تو شان پا کے آ گئے، ہمیں اذن دے ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور ان کو بھی بتائیں اور دوبارہ شہید ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ ہمارا دل کرتا ہے دوبارہ پھر سے شہادت کا موقع دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا اصول ہے، دنیا کے اندر جانا ہے تو صرف ایک بار، اب دوبارہ جانے کی اجازت نہیں کسی کو بھی۔
اگر تمہاری خواہش ہے نا کہ ان کو کون بتائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بتانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ان کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے، ان کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے کہ شہید ہونے کا مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا میں بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 169، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں شہید زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ اور اگلی آیت نمبر 170، فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحِقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان شہیدوں کو جو بھی عطا کیا ہے نا اپنے فضل میں سے، جو بھی عطا کیا، ایک تو زندگی عطا کی، ایک رزق بھی عطا کیا، اور بھی عیش و عشرت جو بھی تھی، اللہ کے دیے پر سارے شہید خوش ہیں، سارے شہید اللہ کے دیے پر خوش ہیں، اللہ کی عطا پہ راضی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور چاہتے ہیں کہ خوشخبریاں سنائیں ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے دنیا میں رہ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں ان کو خوشخبری سنانے کی حاجت نہیں، ان کو خوشخبریاں سنانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کی آیات قرآن میں بیان کر دی اور پیارے حبیب کے لیے حکم جاری کیا کہ یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے، سنانی زبان مصطفیٰ سے ہے۔ خوشخبری اللہ کی طرف سے، سنانی ہے زبان مصطفیٰ سے۔ تو زبان مصطفیٰ سے کیا نکلا؟ فرمایا اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے ہاں جو شہید کیا جائے ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آیت نمبر 171، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لاجواب کلام کیا، فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اور وہ خوشخبری چاہتے ہیں اللہ کی نعمت کی اور اللہ کے فضل کی۔ تو فرمایا ہم نے ان کو نعمتیں بھی عطا کی، ان کو اپنا فضل بھی عطا کیا، اور یاد رکھو اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ کسی ایمان والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی ایمان والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بلند آواز سے بولو کسی کا بھی اجر ضائع نہیں۔ میدان کربلا میں 72 مقابلے میں 22,000 کفار نہیں، مشرک نہیں، کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، مسجدوں میں جا کر سجدے کرنے والے۔ ٹوٹل تعداد کتنی تھی؟ 22,000 کلمہ پڑھنے والے، اور ادھر 72۔ اتنی تو برشیاں بھی نہیں، اتنے نیزے بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ اور کمال کی بات یہ ہے جنگ لڑنے کا انداز یہ ہے، ایک 72 میں سے ایک جانا ہے میدان کے اندر، اور ایک بندے نے جنگ لڑنی، اور آگے سے ایک بندہ نہیں، ان کی مرضی ہے، چاہے ایک آؤ، دو آؤ، 10 آؤ، پاویں ہزاروں ہی آ جاؤ۔ ادھر اہل بیت کے خاندان میں ایک بندے نے مثال قائم کر کے رکھ دی کہ اگر دل کے اندر محبت خدا بھی ہو، محبت مصطفیٰ بھی ہو، اور نبی کے نواسے ہو، اہل بیت کا پیار ہو، پھر ایک ہی کافی ہے، سب کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اگر سارے اکٹھے چلے جاتے تو میں ذوق سے کہتا ہوں، ساتھ ہوش سے بھی کہتا ہوں، خدا کی قسم 22,000 میں سے ایک بھی نہ چھوڑتے۔ اگر اکٹھے چلے جاتے، ان کی ہمت کا اندازہ، ان کی طاقت کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ ارے یوں سمجھ
چاہیے، اور اگر اکٹھے چلے جاتے تو پھر تو ساری ختم ہو جاتے. بہرحال کمرہ امتحان کے اندر امتحان دینے کا انداز اپنا ہوتا ہے، لیکن اس امتحان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پاس کیا، اور حضرت امام حسین سے لے کر پہلے شہید تک جتنے بھی آئے سب نے یہی کہا کہ اللہ کے بندو یہ حضور کی اہل بیت ہے، اس کے مقابلے میں نہ آؤ. قیامت والے دن ان کے نانوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کلمہ پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، ان کی عظمت کے قائل نہیں؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا ان کی عظمت بیان ہوئی؟ قرآن ان کے گھر کے اندر نازل ہوا، کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہر بندے نے تلقین کی. کیوں؟ آگے کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان بدبختوں کے دل پتھر ہو چکے تھے. تو یاد رہے، جو بندہ کسی غلط بندے کی سائڈ لیتا ہے، جو بندہ کسی غلط بندے کی سائڈ لیتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اس کا دل پھر آہستہ آہستہ پتھر ہو جاتا ہے، نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. 22,000 نے کس کا ساتھ دیا؟ یزید کا. بولو ذرا، کس کا ساتھ دیا؟ یزید کا. تو یزید میدان کربلا میں تھا نہیں، اس نے تو آرڈر جاری کیا تھا حسین کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ. وجہ میں ان کو اپنی حکومت منوانا چاہتا ہوں، بلکہ یوں کہتا ہوں حکومت کا ووٹ لینا چاہتا ہوں کہ اگر حسین کا ووٹ میرے حق میں آ گیا تو گویا دنیا ساری میرے تابع ہو جائے گی، پھر میں جو مرضی کروں میری مرضی. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا، دنیا داروں سن لو، اگر اللہ رسول کے مخالف کوئی بھی آ جائے، اپنا ہو یا بیگانہ، کافر ہو یا کلمہ پڑھنے والا، کوئی بھی ہو، حسین کی زندگی کا انداز یہ کہتا ہے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی جائے، بلکہ ڈٹ کے اس کی مخالفت کی جائے. کہ ووٹ دینا تو دور کی بات ہے، ہم تو تیرے ساتھ والے بھی نہیں. ووٹ دینا تو دور کی بات ہے، تیرے ساتھ والے بھی نہیں، بلکہ ہم تو ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. یہ انداز ہے حسینی قافلے کا، اور آج انہی کا نام زندہ ہے. آج انہی کا نام زندہ ہے. قرآن پڑھا، 3 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی. شہید کا رتبہ آپ نے سن لیا، اللہ کی بارگاہ میں زندہ بھی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، اور شہید کو مردہ کہنے والا خود ہی مردہ خود ہی مردہ ہے. اور اصلی بات یہ ہے کہ شہید کو جو مردہ کہے مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا ہے. وجہ قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے، اور قرآن حق بھی ہے، سچ بھی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت ہیں، رافضی حاجی نہیں. کیوں؟ ان لوگوں نے حسین کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی، اور سنی نے سر اٹھایا، کہا دنیا کا دار کمینے، جب تک سنی زندہ ہے حسین کا نام بدنام نہیں ہوگا، بلکہ عزت سے بلندی ہوگا. آخر میں یوں کہہ دیتا ہوں، سنیوں کے امام بابا کیا کہتے ہیں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں مسلک حق اہل سنت پر قائم و دائم رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.